من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا حقیقی خالق معبود برحق ہے، جس نے اس بے شمار مخلوقات کو اس پوری کائنات میں بسانے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام انسانوں کو عقل جیسی نعمت سے نواز کر ایک تمیز عطا کی اور بتایا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک کما حق کو پہنچا دیا۔ اب میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اب اس شریعت محمدیہ میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کی۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام انسانوں کو اور بتایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، تمام انسان اس میں مطلوب ہیں، تمام انسان سے خطاب کیا گیا، بالخصوص مسلمان اس میں سر فہرست آتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو حقدار ہے اس حقدار تک اس کی امانت کو لوٹا دو، اس کی امانت کو، اس کے حق کو لوٹا دو، یہ امانت ہے۔ اور آج کا ہمارا جمعہ کا جو موضوع ہے آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، امانت کا وسیع مفہوم، امانت کا وسیع مفہوم، محدود مفہوم، محدود معنی اور مطلب اس معنی اس لفظ کا نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع مفہوم ہے جسے انشاءاللہ پورے خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز حاضرین، دین اسلام جسے میں اور آپ عمل کرتے ہیں، جسے اپنا دین اور مذہب سمجھ کر اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں نوازی۔ دین اسلام کی ایک ایک تعلیم کو آپ دیکھیے، اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی واضح ہیں کہ اس میں کوئی ایسا خیر باقی نہیں رہا جو ابھی تک بتایا نہ گیا ہو، کوئی ایسی شر یا ایسی بری بات نہیں رہ گئی کہ جس کے بارے میں شریعت نے نہ بتایا ہو کہ یہ برا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے دین اسلام کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہر چیز کی وضاحت، حلال اور حرام کی پوری وضاحت دین اسلام میں کر دی گئی، اور دین اسلام کا ہمیشہ منشا یہی رہا ہے کہ ایک مسلمان
نہ صرف ایک مسلمان بلکہ ایک اچھا انسان بن کر جہاں کہیں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، ایک بہترین انسان بن کر اپنے سماج کی خدمت کر سکے اور اپنی سماج میں اپنا ایک بہترین اپنی شخصیت کو پروان چڑھا سکے۔ ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں، ہر قدم میں شریعت نے ایک مسلمان کی رہنمائی کی اور بہترین انداز میں کی۔ ہر اچھے کام کی اسے تعلیم دی گئی اور ہر برے کام سے اسلام نے روکا، تاکہ انسان کا تشخص اسلام اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے خراب نہ ہو، اچھے سے اچھا بن سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد جس کو توفیق ہوئی اس نے عمل کیا، اور جسے توفیق نہیں ہوئی وہ عمل سے کوسوں دور ہے، برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کی جانب سے جہاں نعمت ہیں، ہر ایک مسلمان کے پاس اللہ کی امانت بھی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے امانت کے طور پر اللہ نے عطا کیا ہے، لہٰذا دین اسلام نے جا بجا قرآن مجید اور احادیث میں بہت سارے مقامات پر امانت کی ادائیگی بہتر طریقے سے ادا کرنے کی تعلیم اور تلقین کی، بلکہ تاکید اور حکم بھی دیا۔ معزز حاضرین، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ نے توحید کا پیغام نہیں دیا تھا لوگوں میں آپ معروف تھے امین اور صادق کے نام سے، لوگ آپ کو جانتے تھے امین اور صادق کے نام سے، سچے اور امانت دار کے نام سے جانتے تھے۔ کئی ایسے واقعات، بلکہ عرب میں معروف تھا کہ جس کو بھی اپنی امانت، اپنی رقم، اپنے پیسے، جو کچھ بھی رکھنا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر رکھ دیتا اور مطمئن ہو جاتا کہ میری چیزیں محفوظ رہیں گی، کیونکہ میں نے ایسی شخصیت کو دیا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور وہی امین و صادق جب انہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، تمام بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کاذب ہے، یہ خائن ہے، صرف اور صرف عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پر، کیونکہ اس سے پہلے وہ محمد بن عبداللہ تھے، اب وہ رسول اللہ ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں میں مخالفت کی وبا عام ہو گئی، اور اس طرح سے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی بہت ساری کوششیں کی، آپ پر الزام لگائے گئے۔ بہر صورت یہ بڑا طویل پہلو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں سب سے پہلے امین و صادق کے نام سے جانے گئے۔ آپ اسلام سے قبل بھی امانت داری کی صفت آپ کے مزاج میں پائی جاتی تھی، اور یہی تعلیمات دین اسلام میں پائی گئیں، کیونکہ آپ عملی طور پر آپ نے نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا، اسی لیے آپ نے لوگوں کو حکم بھی دیا۔ ایک مسلمان کا کردار یہی ہونا ہے، جب ہم کسی بات کا کسی کو حکم دے رہے ہیں اس پر پوری کوشش کریں کہ ہم عمل کر سکیں، ہمارا عمل ہو جائے۔ پھر آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی تو اس بات میں اثر ہوتا ہے، وہ بات دل میں اترتی ہے، وہ بات ایک اپنا اثر مرتب کرتی ہے سامنے والے کے دل پر۔ اس اعتبار سے دین اسلام نے امانت داری کی بڑی تاکید کی ہے۔ معزز حاضرین، امانت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ اہل علم نے بتایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے امانت کو، ہماری شریعت کو، قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا کہ ہماری امانت ہے، تم اس کو سنبھالو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان تمام نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اتنی بڑی امانت داری، یہ ذمہ داری کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی، انکار کیسے کیا، کیسے ڈر گئے، یہ اللہ رب العزت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسی امانت کو، اسی شریعت کو، دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو، قرآن مجید کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کیونکہ انسان جاہل ہے، کیونکہ انسان اپنے اوپر اس نے ظلم کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہاں امانت سے مراد دین اسلام کے تمام احکامات، تمام تعلیمات اس میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی عبادت سے لے کر سے بڑی سی بڑی عبادت اس امانت میں شامل تھی۔ اب جس بندے نے اس امانت داری کی پوری پاسداری کی اور مکمل طریقے سے اس میں وفاداری کا اس نے کردار اپنایا،
تو اسے وہی ثواب، اتنا اجر عظیم کا ثواب اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ اور جس نے بھی اس امانت داری میں تھوڑی سی خیانت کر دی یا بڑی سی خیانت کر دی، کوتاہی اور غفلت کا شکار ہو گیا، وہی وہ اللہ کے پکڑ اور اس کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو جہاں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے قبول کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہاڑوں، آسمان اور زمین نے اس لیے انکار کیا کیونکہ یہ امانت ایک بڑی ذمہ داری ہے، جبکہ انسان نے ذمہ داری کا احساس کرنے سے پہلے اس پر ملنے والے اجر عظیم کو دیکھ کر کے کہ بڑا اجر و ثواب مجھے حاصل ہونے والا ہے، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، دین اسلام کی تعلیمات کا انسان کو مکلف بنایا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ امانت داری کو سمجھنے اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ معزز حاضرین، شریعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں خود عمل کیا، آپ نے حکم بھی دیا، ادِ الامانات الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ بڑی مشہور اور بڑی گہری حدیث ہے، غور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پاس آپ امانت پوری ادا کر دو جس نے آپ کو امانت دار سمجھ کر اپنی امانت رکھی ہو، چاہے وہ کسی بھی ناحیے سے ہو۔ کسی نے آپ کو امانت دار سمجھ کر اپنی چیز ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس نے آپ کے پاس رکھ دیا ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ امانت داری کے ساتھ اس چیز کو لوٹا دیا جائے۔ ولا تخن من خانک، اس دوسرے جملے پر غور کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو خیانت کرے تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر پہلے مفہوم کو آپ لیں، اس حدیث کے پہلے پہلو کو لے لیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت داری کا سبق دیا، اور دوسرے جملے میں آپ نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے ساتھ اس نے خیانت کیا، آپ اپنی امانت داری کو نہیں بھولنا۔ وہاں آپ خیانت کرنے والے مت بنو، امانت داری کو ادا کرو، اور جس نے آپ کے ساتھ خیانت کیا اس کا معاملہ اور اس اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ اپنی امانت داری کو مت چھوڑو۔ کتنی گہری حدیث ہے، کتنی بہترین بات آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ بھی امانت داری کا ایک پہلو ہے۔ عموماً لوگوں کے درمیان یہ مزاج ہوتا ہے فطری طور پر انسان کے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تو میں کیوں اس کے ساتھ بھلا کروں، اس نے میرے ساتھ خیانت کی تو میں اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کیوں کروں، اس نے میرا نقصان کیا میں اس کا فائدہ کیوں کروں۔ یہ مزاج انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ اتنی گہری تعلیمات ہیں کہ انسان کی فطرت کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی فطرت پر مکمل اترتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ آپ خیانت نہ کرو، بلکہ امانت داری پر آپ ڈٹے رہو، ثابت قدمی سے جمے رہو۔ ایک اور حدیث جس میں صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خطبہ دیتے، تقریر کرتے، ہمیں وعظ و نصیحت کرتے، یہ بات ضرور کہتے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کے پاس وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، سمجھ لیجئے اس کے پاس دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا دین و ایمان خطرے میں ہے۔ کتنی بہترین بات۔ اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تاکید کیا کرتے تھے امانت داری پر ابھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ امانت داری دراصل ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کا اہم جز ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جس نے وعدہ کیا اور وعدے سے مکر جاتا ہے، اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کا دین ہی نہیں ہے۔ یعنی دین اس کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ اپنے وعدہ خلافی کرے۔ دین یہ شریعت مطہرہ میں یہ تعلیمات بالکل نہیں ہے کہ انسان اپنی امانت میں خیانت کرے، بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ امانت داری مکمل طریقے سے ادا کریں۔ امانت داری میں خیانت کرنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ وہ لوگ جو برائے نام اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، لیکن دل کے اعتبار سے اندرونی طور پر، باطنی طور پر کھوکھلے تھے۔ ایسے لوگوں کی صفت امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقین کی جو 3 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی اذا اؤتمن خان، کہ جب اسے کوئی امانت دے دی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے۔ یہ منافقین کی صفات ہے، مسلمان کی صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن امانت دار ہوتا ہے، خیانت اس کے رگ میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے خون میں آ ہی نہیں سکتا ہے جو مسلمان ہے حقیقی معنوں۔
جس کے ایمان میں کمزوری ہے وہی خیانت کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، امانت کا جو وسیع مفہوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عموماً جیسے ہی امانت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ مالی اعتبار سے کسی کے پاس کچھ مال رکھ دینا یہی امانت ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ میرا فلاں مال ہے، اتنی رقم ہے، آپ رکھ لیجئے، فلاں وقت میں آپ سے لے لوں گا، فلاں ڈیٹ میں آپ سے لے لوں گا، اور یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی امانت ہے۔ نہیں محترم بھائی، غور کیجئے، کئی ایسے پہلو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ امانت صرف پیسوں اور مال کے حقوق میں نہیں ہے، بلکہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا گہرا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، جانتے بوجھتے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں اور خود آپ کے آپسی معاملات میں خیانت مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں اور تمہارے آپسی معاملات میں بھی خیانت کا معاملہ مت کرو۔ یہاں کیا بات ہوئی؟ امانت میں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں بھی امانت ہے۔ کیسے؟ ایک، اللہ کو ماننا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، عبادت کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کرنا ہے۔ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے کرنا ہے، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، آپ کی ہر مراد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا، اپنی پیشانی کو جھکانا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں خیانت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ آپ توحید کو اپنائیں، ایک اللہ کو مانیں، اور وہاں اگر شرک کا شائبہ پایا گیا عبادتوں میں، گویا کہ آپ کی امانت داری میں کمزوری آ رہی ہے، وہاں خیانت آ گئی۔ اور اب آئیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں خیانت کیسے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو صرف حکم نہیں دیا، آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی پوری سیرت، آپ کی پوری زندگی، آپ کا نمونہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ کہا کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر ہے، چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ اب قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا تاکہ ماننے والوں کو بھی آسانی ہو۔ آپ نے بھی خود غور کیا ہوگا، خصوصاً ہم جب اپنے بچوں کو کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے ہیں، بچے بھی نہیں کریں گے، کر لیں گے تو وقتی طور پر شاید کر لیں گے امی ابا کے ڈر سے، ذمہ دار کے ڈر سے، لیکن حقیقی معنوں میں دل میں اترنے والی چیز، دل میں اترنے والا عمل وہی ہوتا ہے جس پر آپ خود عمل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عمل، چاہے بڑی سی بڑی عبادت ہو، چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو، آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، معاملات کے ذریعے سے، نماز، روزہ، وضو، حج، یہ تمام چیزیں آپ نے پریکٹیکل کر کے دنیا کے سامنے بتایا۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے امت محمدیہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے اعتبار سے، کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ویسے ہی لے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کسی عبادت کے لیے کیسا تھا، یہ ہمیں تحقیق کرنا ہے، جاننا ہے، معلوم کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے کیسے کرتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے کیسے رکھتے تھے، آپ نے حج کیا کیسے کیا، صدقہ و خیرات آپ نے کیا کیسے، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسے تھا، یہ ہمیں دیکھنا ہے، جاننا ہے، اور پریکٹیکل ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں امانت داری ہے۔ اگر ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دیا اور اپنی منچاہی طور پر، اپنے طور پر خود ساختہ طریقے، رسم و رواج ہم نے اپنا لیے اور اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنی بات ہے، لیکن دین اسلام کی خلاف ورزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی، یہ خیانت ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ یہی تو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے دی، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے آپسی معاملات میں بھی خیانت مت کرو، جانتے بوجھتے مت کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ نہیں معلوم تھا، آپ نے کوئی عمل کر لیا، علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، آپ نے تحقیق نہیں کی تھی،
لیکن جب علم ہو جائے جانتے بوجھتے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت ہوگی۔ اور آپسی معاملات میں بھی کیسے امانت ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں عبادات میں بھی امانت ہے، تمام عبادتیں امانت ہیں۔ اذان ہوتی ہے، وقت پر اذان دینا یہ امانت ہے، وقت پر نماز ادا کر لینا یہ امانت ہے۔ اور نماز سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی آ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن نہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ پہلے وضو کرو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد نماز میں آؤ۔ تو ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ اس امانت داری پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز میں حاضر ہوتا ہے، یہ امانت داری ہے۔ اسی طرح سے اذان سے یہ بات یاد آئی، کسی نے پوچھا کہ اذان کے وقت میں جب اذان ہوتی ہے تو جانوروں میں سے جو کتے ہوتے ہیں ان کی آواز بہت زیادہ آتی ہے، ان کی آواز چیخنے چلانے لگتے ہیں، بھونکنے لگتے ہیں، اور جب تک اذان ختم نہیں ہوتی بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے وقت پر، اس میں توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان میں اللہ کے نام کے سامنے رکنے کی مجال ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں کہتے ہیں وہ ہوا خارج کرتے ہوئے دوڑ لگاتا ہے، بھاگ جاتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں اسے اذان کی آواز ہی نہ پہنچے، کوشش کرتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے اذان ختم ہوتی ہے پھر لوٹ کر کے آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز میں جب مصلی ٹھہر جاتا ہے، نمازی ایک مسلمان ٹھہر جاتا ہے، پھر آہستہ سے جہاں نماز میں صفوں میں جگہ اس نے دیکھ لی، خالی جگہ اس نے دیکھ لی، وہاں داخل ہو کر کے ایک نمازی ایک مصلی کے ذہن و خیال میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا کہ نہیں کیا ہے، وہ کام ایسے مجھے کرنا ہے، پلاننگ ہونے لگتی ہے، وہاں حساب و کتاب ہونے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، یہ شیطان چاہتا ہے کہ عبادت میں خلل ہو۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ دے کہ اذان کے وقت میں کتوں کا بھونکنا منحوس چیز ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک منحوس ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ بات کہنا کہ یہاں مصیبت آئے گی، پریشانی نازل ہوگی، کس نے بتایا آپ کو؟ مصیبت لانے والا، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جب جہاں جیسے مصیبت لائے، پریشانی لائے، اور اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں کیسے مصیبت آ سکتی ہے؟ جہاں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دیا جا رہا ہو، ہاں یہ بات ضرور ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کتے کیوں بھونکتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو شیطان دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں وہ دیکھ کر کے چیختے ہیں، گھبراہٹ میں کتے چیخنے لگتے ہیں، یا دوسری وجہ یہ کہ وہ کتے خود ہی شیطان ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، خوبی رکھی ہے، صلاحیت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتے ہیں، کسی کی بھی شکل بدل سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس کی اقسام اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سانپ کی شکل میں بھی بن سکتے ہیں، کتے بن سکتے ہیں، کالا کتا خصوصاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کالی بلی ہو، اور کالے کا تعلق یہ شیاطین سے اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے جیسے کالا رنگ رات تاریک ہونے لگتی ہے ان کے اندر طاقت بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جادوگر جو شیاطین کے راستے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور رات ہی میں عمل اپنا کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی مدد سے وہ انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہنا کہ یہ شیطان، یہ کتے جو بھونکتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی، کس نے بتایا؟ یہ خیانت ہے۔ یہ میں نے یہی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے جو بات کہی، کہاں سے کہی، کیسے کہی، آپ کو جو بات کہنی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ میں نے تو آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتے کیوں بھونکتے ہیں، سبب میں نے بتا دیا، وجہ میں نے بتا دی۔ آپ کے پاس بھی کوئی بات ہے بتائیں، یہ امانت داری ہے۔ اگر آپ اپنے علم کے بغیر، آپ جانتے نہیں اور اپنے طور پر کوئی بات، آپ اپنی منچائی بات لوگوں میں عام کرنے لگ جائیں تو پھر یہ خیانت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا آپسی معاملات میں بھی ہو، یہ خیانت ہوگی۔ اسی طرح سے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام عبادتیں امانت ہیں، ان کو ان کے طریقے پر انجام دینا امانت ہے۔ اور اس کے علاوہ امانت لوگوں سے جو معاملات ہوتے ہیں، اخلاق، حسن سلوک، آپ لوگوں میں کتنے بہتر بن سکتے ہیں آپ کو بننے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور پریکٹیکل آپ نے بتایا بھی۔ دین اسلام کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، غیر مسلمین جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ اکثر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے آپسی تعلقات، اپنے آپسی معاملات سچائی پر بنائے رکھیں، وفاداری پر بنائے رکھیں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے معاملے سے بنائے رکھیں۔ ایک دوسرے سے کوئی تکلیف بھی پہنچے وقتی طور پر صبر کر کے اس پر ہم اپنی امانت کو ادا کریں۔ یہ تعلقات کو قائم رکھنا یہ امانت ہے۔ اس کے برعکس دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، ایک دوسرے پر ناحق طریقے سے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا یا سازش کرنا، یہ خیانت ہوگی، یہ آپسی معاملات میں خیانت ہوگی۔ شریعت نے یہی تعلیم دی کہ جہاں عبادات ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کے آپسی اخلاق و معاملات میں بھی آپ کو آپ کی امانت داری کا ثبوت دینا ہے، لوگوں کے ساتھ سچائی اور اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کے آپسی معاملات میں ایک خاص معاملہ تجارت اور کاروبار کا ہے۔ تجارت اور کاروبار کا ہے، اس میں کیا ہے؟ سچائی۔ اس میں کیا ہے؟ اصول و ضوابط کی پابندی۔ اس میں یہ ہے کہ وعدوں کی پاسداری، جو آپ نے آپس میں جو وعدہ کیا ہے، مال کا ٹرن اوور کرنا ہو یا سامان کا ادھر سے ادھر کرنا ہو، ان چیزوں میں آپ کے جو اصول ہوتے ہیں ان پر ایک مسلمان کو کھرا اترنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک بات کہہ دی پھر اس میں لکھنے کی حاجت محسوس نہ ہو، ایسے آپ اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ امانت داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو کہ ہاں میں نے فلاں کو امانت دے دی ہے، وہ امانت دار ہے، خیانت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی بات کا سچا ہے، پکا ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، اگر مجھے اطمینان ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جسے امانت دی گئی ہے وہ اپنے رب سے ڈرے اس معاملے میں اور اپنی امانت کو لوٹانے کی پوری کوشش کرے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کو ایسا بننے کی ضرورت ہے، یہ اگریمنٹ کی ضرورت ہی نہ ہو، کردار ایسا ہو، اس کی زبان اتنی سچی اور پاکیزہ ہو کہ سننے کے بعد سننے والے کو محسوس ہو کہ یہ آدمی پکا ہے اپنی زبان، یہ امانت داری ہے آپسی تجارت اور کاروبار میں۔ اس کے برعکس دھوکہ دینا، مال اتنی قیمت کا نہیں ہے جتنا کہ بتایا جائے، بڑا چڑھا کر کے قیمت کو دے دینا، یا اسی طریقے سے انسانوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت کا غلط فائدہ اٹھا کر قیمت کو بڑھا دینا، یہ تمام چیزیں انسانیت کے جہاں دور ہیں وہیں یہ خیانت کی طرف تعلیم دینے والی چیزیں ہیں۔ یہ خیانت ہے انسانی معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ حقیقی معنوں میں امانت ہی سب سے بڑی اور بابرکت چیز ہے۔ آپ کی تجارت میں برکت آپ کو چاہیے، امانت داری کو لازم پکڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب نوازے۔ امانت داری ان معاملات میں بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے امانت داری ہماری نوکری میں ہے۔ آپ ایز اے امپلائی جہاں کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں یا کہیں بھی آپ کی خدمت چل رہی ہے، یا آپ اونر ہیں یا کسی کے عہدیدار ہیں، کسی تنظیم میں ہو، جمعیت میں ہو، جماعت میں ہو، کسی کمپنی کے اونر ہوں یا کسی فیکٹری میں آپ بڑے ذمہ دار ہوں، مینجمنٹ سنبھال رہے ہوں، ہر ایک ذمہ دار کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اب اپنی ذمہ داری کو میں کس طریقے سے انجام دوں یہ مجھے فکر ہونی ہے، اور وہاں امانت داری ضروری ہے۔ خیانت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو جو وقت بتایا گیا ہے، آپ پر آپ کا اونر ہو، آپ کا باس ہو، یا جو بھی آپ کے اوپر ہیں، آپ پر وہ اعتماد کرتے ہیں، آپ پابندی کریں اوقات کی، آپ پابندی کریں ان کے اصول و ضوابط کی۔ کام کے وقت میں کھانا پینا ہو رہا ہے، کام کے وقت میں سو رہے ہوں، کام کے وقت میں کام چھوڑ کر کے بیٹھ گئے ہوں، یا پھر اسی طریقے سے آج تو سب سے بڑی جو بلا ہے موبائل فون، سوشل میڈیا کھول لیے اور اس میں مشغول ہو گئے، کام ہے سب کونے میں پڑ گیا اور پھر ہم اپنے کام میں مشغول ہو جاتے۔ نہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو باس نے اجازت دی کہ آپ اپنے کام کے دوران کھا پی سکتے ہیں، آپ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پابندی لگائی گئی کہ اس وقت سے اس وقت کے درمیان آپ کو کام کرنا ہے، گرچہ آپ کا کام ختم بھی ہو جائے آپ دوسری مشغولیت اپنا لیں، لیکن اس مشغولیت سے ہٹ کر جو آپ کا کام ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرا کام اگر ہو رہا ہے، یہ بھی مان لیں یہ خیانت ہوگی، یہ خیانت ہوگی اپنے عمل میں۔ حتیٰ کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بڑے مفتی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے وقت میں دوسرا کام کرتے بیٹھ گیا تھا اور وہ باقاعدہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے تو کیا اس کی تنخواہ جائز ہے؟ کہتے ہیں حرام۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، ایک مسلمان کو بننا ہے،
اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، وہ ہر چیز میں صرف باتوں کا نہ رہے، اپنے کام کے ذریعے سے، اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بتائے کہ واقعی اسلام پر عمل کرنے والا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جو خواتین علم حدیث پڑھا کرتی تھیں، ان کی تربیت میں رہ کر کے اپنے تقوی کو سنوارتی تھیں، اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش اور فکر میں لگی رہتی تھیں، ایک سوال ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا، پوچھا کہ رات کی تاریکی، اس زمانے کو آپ تصور میں لائیں، آج کی طرح لائٹیں اور اجالا اور روشنی نہیں تھی، تاریکی ہوا کرتی تھی، چاند کی روشنی میں یا اگر کسی نے چراغ جلا دیا تو وہاں کوئی گلی میں یا کسی کی چھت پر روشنی آ جاتی تھی۔ کچھ خواتین نے یہ سوال کیا امام احمد رحمہ اللہ سے کہ ہم پڑوسی کا جو چراغ جلتا ہے اس روشنی میں بیٹھ کر کے اپنے کپڑے بنتے ہیں۔ غور کریں، رات میں ہمارے گھر میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ روشنی چراغ جلا سکیں، پڑوسی کی طرح چراغ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے کپڑے بنتے ہیں اور صبح میں اس کو بازار میں بیچ کر کے اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم پڑوسی کی روشنی سے فائدہ حاصل کر کے اس چیز کو بیچنے کے بعد وہ پورا پیسہ ہم اپنی جیب میں رکھیں؟ اللہ اکبر! خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے۔ عورتوں کا ایمان دیکھیے، ان کی امانت داری دیکھیے، کس قدر اللہ کا تقویٰ ہے دلوں میں۔ آج کیسی کیسی منمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی دل میں خوف نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا نے نہ دیکھا صحیح، دیکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار کا سوال ہے۔ اللہ! تو میرے بھائیو، آپسی معاملات میں بھی یہ امانت داری ہے، اور اسی طریقے سے ہماری نوکریاں، ہماری خدمات، ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ کسی کے کہنے پر، کسی کو بتانے کے لیے ہم اچھا کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو جیسے چاہے اس میں ہم اپنا کھلواڑ کر رہے ہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جیسے چاہیں ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، دیکھیں گے، لیکن جہاں سوال ہوگا وہاں کوئی آپ کے جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ کو خود کھڑے ہو کر کے اس ذمہ داری کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو خود کو جواب دینا ہے۔ مجھے میری ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا ہے پوری انسانیت کے سامنے۔ آج 4 لوگوں کے سامنے کسی نے ہمیں برا کہہ دیا، دل برداشت نہیں کرتا، لڑنے جھگڑنے پر اتر جاتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں کہ کل روز محشر میں اللہ کے سامنے، تمام انسانیت کے سامنے اللہ نے سوال پوچھا اور اس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت سے ہمیں بچائے، ایسی رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مفہوم، علم ایک امانت ہے، نالج ایک امانت ہے، تجربہ آپ کے پاس، ایکسپیرینس، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ علماء ہیں اور اپنے اپنے میدان کے جو بھی ماہرین ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی ڈاکٹریٹ ان کے پاس امانت ہے۔ علماء ہیں، داعی ہیں، مبلغین ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، یہ سب کے پاس علم امانت ہے۔ دعوت دین دینا ایک امانت ہے۔ ہم کوئی بات جانتے ہیں اپنے بھائی تک پہنچائیں، اور پہنچاتے ہوئے پوری سچائی کا دامن تھامتے ہوئے پہنچانا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے ملاوٹ، اپنی طرف سے منچاہی باتیں کہہ دینا، یہ خیانت ہے اور یہ کھلواڑ ہے دین شریعت، دین اسلام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں کرتا اور قبول بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ امانت ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر ہونی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں پائے جانے والے اس کے پارٹس آف باڈی جو ہیں وہ امانت ہے۔ میرے آنکھ، میرے کان، میری ناک، میرے پیر، میرے ہاتھ میری امانت ہے، مجھے اللہ نے امانت کے طور پر دیا۔ ہر ایک کے پاس یہ چیزیں اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صحیح استعمال، اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی اس کائنات میں سوچیں، غور و فکر کریں کہ صرف عبادت کے مستحق ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کے لیے عبادت انجام دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آپ کے کان ہوں، آپ کا دل ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، کل قیامت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا۔ اللہ نے کئی چیزیں رکھی حلال، ان کا دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں جو اللہ کو پسند کرتی ہیں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو شیطان کو خوش کرتی ہوں اور اللہ کو ناراض کرتی ہوں۔ آپ کے دل میں وہی خیالات لائیں، وہی جذبات پیدا کریں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایسے جذبات اور برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، شیطانی وسوسوں سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، اور ایسی ہی چیزوں کو سننا پسند کریں۔
جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں. اسی لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. صبح و شام کی دعاؤں میں دعا بھی ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تیری نگرانی میں رہیں اور وہی چیز دیکھیں, سنیں اور کریں جو تجھے پسند ہو. یہ امانت ہے. اور اسی طریقے سے انسان کے خاندانی رشتے, میرڈ لائف, ازدواجی زندگی, یہ بھی امانت ہے. خاندانی رشتوں میں ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی امانت ہے. ان کی نافرمانی کرنا ایک خیانت ہے. ان کو برا بھلا کہنا, ان کو تکلیف دینا, ان کی ضرورتوں کا غلط فائدہ اٹھانا, ان کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھانا, ان کے سامنے بڑی آواز میں بات کرنا, یہ والدین کے حقوق میں خیانت ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ والدین کو جو ناراض کر دے, والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور جو والدین کو خوش رکھے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے. گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کا موقع اس کی زندگی میں عطا کیا. والدین کی خدمت میں جنت ہے. اور اسی طریقے سے زوجین, ازدواجی زندگی, میرڈ لائف, شوہر اور بیوی کے آپسی جو حقوق ہیں یہ امانت ہیں. آج آپ غور کیجئے اور تجزیہ کیجئے, تحقیق کیجئے, ریسرچ کیجئے. خاندانی طور پر, خاندانی سطحوں پر ہر گھر میں اختلافی مسائل, پریشانیاں اور مختلف قسم کی پیچیدگیاں جو پائی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں, کہیں نہ کہیں آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے, حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, ایک دوسرے کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑا کہہ کے اپنے نیچے والے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس سے بڑھ کر کے حقوق جہاں ادا ہو رہے ہوں, آپسی باتیں, آپسی جو باتیں ہوتی ہیں, آپسی مسائل جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی دیواری تک نہیں رکھتے ہیں, پورے بازار میں لاتے ہیں. میاں بیوی میں جو اختلافات ہو رہے ہیں, بیوی صبر کرے, اپنے شوہر کو اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ شوہر صبر کرے, اس کی بیوی کو اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس کے مزاج کے اعتبار سے اپنے مسئلے کو سالو کرنے کی, حل کرنے کی کوشش کرے. ہوتا کیا ہے, گھر کے دیواری سے یہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں. اور آج تو اتنا آسان ہو گیا کہ دنیا کے کونے کونے تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس کی چغلی, اس کی غیبت, شوہر کی کوئی غلطی دکھ گئی, پہنچ گئی دوسروں تک. بیوی کی کوئی پریشانی ہے, خرابی ہے, ایسے لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں جو ہمدرد تو نہیں ہوتے ہیں, لیکن ایسے مفت کے مشورے ضرور دیتے ہیں کہ جس میں جو آپ کے اختلافات ہیں وہ ختم ہونے کی بجائے اور اس میں آگ لگنے لگتی ہے. ہوتا کیا ہے, مفت کے مشورے مل گئے, وہاں بیوی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہاں شوہر اپنے گھر میں آ کر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر دن ایک نیا تجربہ, ایک نیا ایکسپیرینس, ایک نیا پریکٹیکل طور پر اس کو نافذ کرتے ہیں, اور اپنی زندگی کو سمجھنے سے زیادہ دوسروں کے ذہن کو لا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیتے ہیں. جو آپسی معاملات سلجھنا چاہیے تھا وہ اور بگڑ کر کے چلا جاتا ہے. یہ امانت ہے. آپ کا اختلاف آپ کے بیڈ روم سے باہر نہیں جانا چاہیے. آپ کے والدین نے آپ کو کبھی کسی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا, آپ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں, اللہ کے سامنے ظاہر کریں. ہو سکتا ہے ہمارے ہی کوئی کوتاہی ہو, ہمارے ہی پاس, اگر نہ بھی ہو, والدین کی عمر کا تقاضا ہے, ان کو چڑچڑاپن ہوتا ہے. ناراضگی کا اظہار بچپن میں بھی انہوں نے کیا, اس وقت ہمیں بولنے کی طاقت نہیں تھی تو نہیں بولے, اور آج جب زبان آ گئی, بولنا آ گیا, تو جتنا چاہے بول دیتے ہیں ماں باپ پر چڑھ کر کے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ امانت ہے. یہ آپسی معاملات میں, رشتوں میں, رشتہ داریوں میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں امانت ہیں. اس امانت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری اولاد ہماری امانت ہے, ان کی صحیح تربیت کرنا, انہیں برائیوں سے بچا کر کے رکھنا. اور آج آئے دن نئے نئے فتنے جو امڑ آ رہے ہیں, ان سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور واجبی طور پر ہے. اپنے اولاد کو بچانے کی, صحیح اسلامی تربیت دینے کی ضرورت ہے. قرآن سے ان کے تعلق کو جوڑیے, حدیث ان کو سنائیے. آپ صرف اگر کسی برے کام سے روک رہے ہیں تو یہ مت کرو کہ ایسا مت کہیے کہ ایسا مت